بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہے لورین بوتھ، جو برطانیہ کے ایک خوشحال اور معزز گھرانے میں پیدا ہوئی۔ بچپن ہی سے اسے کچھ بڑا کرنے اور کچھ کر دکھانے کا شوق تھا۔ اس نے جرنلزم کی تعلیم حاصل کی اور پھر برطانیہ کے بہت سے چھوٹے بڑے اخبارات کے لیے کام کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس نے صحافت میں ایک بڑا نام بنا لیا تھا، کیونکہ وہ اپنا کام پوری ایمانداری اور محنت سے کرتی تھی۔ ایک انٹرویو میں کہتی ہے، بچپن ہی سے میرے دل میں مسلمانوں کے خلاف ایک خاص قسم کی نفرت تھی، جیسا کہ مغربی معاشرے میں رہنے والے تقریباً سبھی لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ یہ نفرت لاشعوری طور پر میڈیا کے ذریعے ذہنوں میں انڈیلی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ مسلمان بہت ظالم ہوتے ہیں۔ ان کا بچہ بچہ جیب میں پستول کی گولیاں لیے گھومتا ہے۔ یہ لوگ آسانی سے کسی کا بھی قتل کر دیتے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں بہا دیتے ہیں۔ یہ سن 2005 کی بات ہے، جب اسے اپنے اخبار ڈیلی میل کی جانب سے فلسطین میں رپورٹنگ کرنے کی آفر آئی۔ وہ کچھ ہچکچائی، کیونکہ مسلمانوں کا خوف اور نفرت اسے ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ اس نے اسے ایک چیلنج سمجھ کر قبول کر لیا۔ اس کی فیملی اور دوستوں نے اسے ایسا کرنے سے بہت روکا اور کہا کہ کیا تم جانتی نہیں کہ وہ لوگ کتنے خطرناک؟ لیکن وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جب اس نے روانہ ہونا تھا۔ روانہ سفر دل میں سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ میرا آخری سفر ہو اور شاید میں وہاں سے زندہ بچ کے واپس نہ آ سکوں۔ پورا راستہ خوف اور افسردگی کی تصویر بنی رہی۔ پھر ایئرپورٹ پر ایئر سٹاف کا سامنا ہوا۔ یہ لوگ اسرائیلی تھے، انتہائی بد تہذیب۔ ان لوگوں نے اس کا سوٹ کیس اور گرم کپڑے چھین لیے۔ ان کا رویہ بہت بد اخلاقی والا تھا۔ اسے دیر تک ایک ٹھنڈے کمرے میں باریک کپڑوں میں بیٹھنا پڑا۔ تو یہ بدسلوکی اس کے لیے نہایت ناقابل یقین تھی۔ وہ لوگ جن کے لیے وہ ساری عمر آواز بلند کرتی رہی اور پروٹیسٹ میں حصہ لیتی رہی، اس نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں یہ سوچتے ہوئے جا رہی تھی کہ اب میرا کیا بنے گا، میرا سامان تو چھٹ چکا ہے۔ میں سردی میں ٹھٹرتی ہوئی جا رہی تھی کہ ایک درمیانی عمر کی خاتون دکھائی دی۔ وہ یقیناً مسلمان تھی۔ میرا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ نہ جانے وہ کون سی قوت تھی جو مجھے اس کے ساتھ چلنے پر مجبور کر رہی تھی، اور میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، لگتا ہے اب میرا آخری وقت قریب ہے۔ وہ مجھے لے کر ایک تنگ سی گلی میں چلی گئی اور پھر ہم ایک چھوٹے سے مکان میں داخل ہو رہے تھے۔ اس نے مجھے کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود الماری میں سے کچھ تلاش کرنے لگی۔ میں نے سوچا یہ ضرور کوئی خنجر یا پستول وغیرہ نکالے گی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اس نے الماری میں سے ایک گرم کوٹ، ٹوپی اور حجاب نکال کر میری طرف بڑھایا اور اشارے سے کہا، اسے پہن لو۔ اوہ خدایا، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ میری سوچوں کے بالکل برعکس۔ پھر وہ جلدی سے گرما گرم چائے لے آئی۔ اس کا انداز انتہائی شفیق اور محبت بھرا تھا۔ اس ٹھنڈ میں وہ چائے مجھے اندر تک گرمائش دے رہی تھی اور وہ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ اس دوران ہمارے درمیان ایک لفظ کا بھی تبادلہ نہ ہوا، کیونکہ مجھے عربی نہیں آتی تھی اور اسے انگلش۔ ہم نے یہ ساری باتیں اشاروں میں کی تھیں۔ یہ میرا مسلمانوں اور فلسطین سے پہلا تعارف تھا، جو انتہائی خوشگوار تھا۔ اس واقعے کے بعد مجھے بہت حوصلہ ملا، میرا اعتماد بحال ہوا اور مسلمانوں کے لیے دل میں نرم گوشہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام کے سلسلے میں فلسطین میں مزید 3 سال رہی۔ وہاں کے مختلف علاقوں اور شہروں کی سیر کی، مارکیٹیں اور دکانیں دیکھیں۔ غرض کہ تقریباً سارا فلسطین ہی دیکھ لیا، وہاں کے کلچر کو سمجھ لیا اور کچھ عربی زبان بھی سیکھ لی۔ اس بارے میں ایک انٹرویو میں کہتی ہے، مجھے مسلمانوں کے الفاظ ماشاءاللہ اور انشاءاللہ کہنے کی عادت سی ہو گئی۔ یہ الفاظ امید اور یقین سے بھرپور ہیں، مجھے بہت پسند ہیں۔ اس کو فلسطین میں کبھی کسی مسلمان سے تکلیف نہیں پہنچی، کسی نے اس کو تنگ نہیں کیا، بلکہ اس نے ان کو بہت مددگار اور تعاون کرنے والا پایا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگی کہ مغربی میڈیا مسلمانوں کے خلاف کتنا جھوٹ بولتا ہے، کس قدر پروپیگنڈا کرتا ہے۔ اب میری سمجھ میں سب کچھ آ رہا تھا۔ یہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، جس سے میرے جیسے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ان کے خلاف نفرت بھر جاتی ہے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جا کے وہاں ایک کیمپین چلائے گی اور اس گھناؤنی سازش کو بے نقاب کرے گی اور مسلمانوں کا جو اصل برتاؤ ہے، اصل رویہ ہے، اس کو لوگوں کو بتائے گی۔
وہ مزید کہتی ہے یہ لوگ انتہائی پرسکون ہیں، حالانکہ یہاں تقریباً 80 برس سے حالات خراب ہیں، وقتاً فوقتاً گولہ باری ہوتی رہتی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم یہودیوں کے ہاتھوں مر بھی جائیں تو شہید کہلائیں گے۔ یہی وہ جذبہ ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ مسلمان دنیا کی بہترین قوم ہیں اور اسلام بہترین مذہب۔ یہی وہ وقت تھا جب میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر اس نے دین اسلام اور قرآن کا بغور مطالعہ شروع کر دیا، جس سے اس نے اس کے دل و دماغ کو مزید روشن کر دیا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی اور اپنے آپ کو بے حد پرسکون محسوس کرتی ہے۔ اس ساری کہانی میں ہمارے لیے بھی ایک سوال ہے کہ کیا ہمارا رویہ دوسروں سے، خصوصاً غیر مسلموں سے ایسا ہے کہ کوئی ہمارے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر ہمارے دین کو قبول کرے؟ سوچئے ضرور۔ سچی ایمان افروز کہانیوں کو دوسروں تک پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔